آج ایک اہم مسئلہ رفع یدین، اس پر گفتگو کرنے کا ارادہ ہے کہ ہم لوگ نماز پڑھتے ہوئے رکوع میں جاتے اور رکوع سے اٹھتے ہوئے رفع یدین یعنی دونوں ہاتھوں کو کیوں نہیں اٹھاتے۔ آج میں نے اس مسئلے پر گفتگو کرنی ہے، لیکن اس سے پہلے ایک بات اچھی طرح سمجھ لیجئے۔ یہ جو مسئلہ ہے، اس مسئلے میں اصل اختلاف ہمارا شوافع کے ساتھ ہے، شافعیوں اور حنبلیوں کے ساتھ۔ وہ رکوع جاتے اور آتے رفع یدین کرتے ہیں، اور ہم حنفی اور مالکی حضرات یہ رفع یدین نہیں کرتے۔ یہ جھگڑا ہے ہمارا اور ان کا، اور یہ جھگڑا جو ہے کوئی اصولی جھگڑا نہیں، یہ کوئی ایسا جھگڑا نہیں کہ جس کی وجہ سے بندے کے ایمان کو خطرہ ہو یا نماز کو خطرہ ہو۔ دیکھیں، کچھ جھگڑے ہوتے ہیں اصولی اور کچھ جھگڑے ہوتے ہیں فرعی۔ یہ جو رفع یدین کا مسئلہ ہے، آمین آہستہ کہنا یا اونچی کہنا، یہ امام کے پیچھے سورۃ فاتحہ کا پڑھنا یا خاموش رہنا، یہ ہاتھوں کو نماز شروع کرتے وقت کہاں تک اٹھانا ہے، کندھوں تک اٹھانا ہے یا کانوں تک اٹھانا ہے، یہ مسئلے ہیں فرعی۔ اور ان فرعی مسائل میں کبھی بندے کو نہ ضد کرنی چاہیے، نہ اصرار کرنا چاہیے، نہ جو مخالفین ہیں ان پر سب و شتم کرنا چاہیے، تانا زنی کبھی ایسا نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہ جتنے فرعی مسائل ہیں ان کے بارے ہمارا موقف کیا ہے۔ فتاوی شامی یہ فقہ حنفی کی ایک بڑی معروف کتاب ہے، فتاوی شامی۔ اس کی جلد پہلی اور صفحہ 36 پر یہ بات واضح طور پر لکھی گئی ہے کہ مذہبنا صواب، یہ فرعی مسائل میں ہمارا مذہب یہ ہے ٹھیک، دلائل ہمارے زیادہ قوی ہیں، لیکن یحتمل الخطا، ہو سکتا ہے ہم اس میں خطا کر رہے ہو سکتا ہے ہم سے غلطی ہو رہی ہو، ہے ہم ٹھیک، لیکن اس میں خطا کا احتمال ہے۔ وَمَذْهَبُ مُخَالِفِنَا خَطَأٌ، یہ جو ہمارے فرعی مسائل میں مخالفین ہیں، امام شافعی ہو گئے، امام احمد بن حنبل ہو گئے، یا بعض مسائل میں امام مالک ہو گئے، بات ان کی غلط ہے، درست نہیں۔ بات ہماری درست ہے، ان کی بات درست نہیں، ان کی بات غلط ہے، لیکن 100% کبھی غلط نہ کہنا ان کی بات کو۔ کیوں؟ یحتمل الصواب، عین ممکن ہے انہی کی بات صحیح ہو، ہماری بات صحیح نہ ہو۔ یہ جتنے فرعی مسائل ہیں نا جس میں ائمہ کا اختلاف ہوتا ہے، ائمہ مجتہدین کا، یہ کوئی کفر اسلام کا جھگڑا نہیں ہوتا۔ یہ جھگڑا کاہے کا ہوتا ہے؟ یہ دلائل کا اختلاف ہے، ان کے پاس بھی دلائل ہوتے ہیں، ہمارے پاس بھی دلائل ہوتے ہیں۔ وہ بھی مجتہد امام تھے، کوئی للو پنجو نہیں تھے،
قرآن و سنت کے بہت بڑے ماہر تھے وہ بھی، ہم ان کا بھی احترام کرتے ہیں، لیکن ہماری بات زیادہ قوی ہے، لیکن احتمال ہے کہ انہی کی بات زیادہ صحیح ہے۔ سب سے پہلے اس بات کو ذہن میں رکھنا چاہیے۔ لیکن ہمارے یہاں پاک و ہند میں شوافے بھی نہیں ہیں، حنبلی حضرات بھی نہیں ہیں، مالکی حضرات بھی نہیں ہیں، یہاں ہیں وہابی حضرات یا حنفی یا غیر مقلد۔ یہ جو وہابی حضرات ہیں یہ تو کسی امام کی بات کو ماننا کہتے ہی شرک ہے، کہتے ہیں یہ تو توبہ توبہ توبہ، شرک پھر رسالت ہے کسی امام کی بات کو ماننا۔ تو ان کے ساتھ اصل جھگڑا فری مسائل کا ہے ہی، اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہماری اس مسجد میں بالعموم کتنے سال ہو گئے مجھے جمعہ پڑھاتے ہوئے، ان مسائل کو کبھی سختی سے بیان نہیں کیا گیا۔ رفع یدین کا مسئلہ ہو، فاتحہ خلف الامام کا مسئلہ ہو، آمین کا مسئلہ ہو، کیونکہ یہ مسائل ہیں فری۔ ہم جو ٹھوک ٹھاک کے بیان کرتے ہیں تو وہ اصولی مسائل بیان کرتے ہیں۔ وہابیوں کے ساتھ ہمارا اصل جھگڑا ہے اصولی۔ ہم کہتے ہیں کہ ان کے بڑوں نے نبی کریم علیہ السلام کی شان میں گستاخیاں کی ہیں، اب چاہے یہ رفع یدین نہ بھی کرے، ان کی کون سی نماز قبول ہوگی؟ یہ حضرات جو کہتے ہیں نبی کا خیال نماز میں گدھے کے خیال سے برا ہے، یہ اگر امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنا چھوڑ بھی دیں تب بھی ان کی کون سا نماز قبول ہوگی؟ یہ حضرات جو کہتے ہیں نبی کریم علیہ السلام کا ادب صرف بڑے بھائی جتنا کرو، اس سے زیادہ ادب نہ کرو، یہ حضرات اگر آمین آہستہ بھی کہنا شروع کر دے تب بھی ان کی نماز کون سا قبول ہوگی؟ نماز قبول اسی کی ہوگی جس کے دل میں مدنی پاک کا سچا ادب ہوگا۔ اور دوسری طرف یہ وہابی حضرات ہمیں کہتے ہیں مشرک۔ مشرک کہنے کے بعد پھر ہمیں کہیں گے تمہاری نماز ٹھیک نہیں ہے، تم امام کے پیچھے فاتحہ کیوں نہیں پڑھتے ہو، تم رفع یدین کیوں نہیں کرتے ہو، تمہاری نماز ٹھیک نہیں۔ تو میں نے ان کو کئی بار کہا ہے کہ بھائی دو ہی باتیں ہیں، اگر ہمیں مشرک کہتے ہو تو مشرک خواہ جیسی بھی نماز پڑھے گا اس کی نماز تو قبول نہیں ہوگی نا۔ یہ ہندو جو ہے یہ مشرک ہے نا، یہ ہندو اگر نماز پڑھے بالکل ہمارے جیسی، کیا اس کی نماز قبول ہو جائے گی؟ قادیانی بھی نماز پڑھتے ہیں، کیا ان کی نماز قبول ہو جائے گی؟ اور تم ہمیں کہتے مشرک ہو، چیلنج کرتے ہو نماز کے مسئلوں پر، تو یہ نماز کے مسئلوں پر چیلنج کرنا اصل میں اس بات کا اعلان ہے کہ سنی مشرک نہیں ہے، یہ صرف ہم دھاندلی کر رہے ہیں۔ یا تو سیدھا سیدھا کہو کہ نہیں ہو تم مومن مسلمان لیکن تمہاری نماز ٹھیک نہیں ہے، پھر تو تمہارا چیلنج بنتا ہے۔ یہ سن 94 میں سانگلہ ہل کے وہابی حضرات یہاں آئے، اور مجھے آن کے انہوں نے نماز کے اندر سورت فاتحہ نہ پڑھنے پر چیلنج دیا کہ تم سورت فاتحہ کیوں نہیں پڑھتے، تمہاری نماز نہیں ہے۔ میں نے کہا یارو یہ کیا تماشا ہے، ادھر ہمیں مشرک کہتے ہو، ادھر نماز کا چیلنج کرتے ہو، پہلے ہمارا شرک تو دور کرو نا، اس کے بعد نماز کے مسئلے پر گفتگو کر لیں گے۔ وہ کہنے لگے ہاں جی ہمیں پتا ہے سنیوں کو، ان بریلویوں کو حدیث تو آتی نہیں ہے نا، اس لیے یہ نماز کے مسئلوں سے بھاگ جاتے ہیں۔ میں نے کہا نہیں، اصولی بات ہے، یا تو تم اعلان کرو کہ نہیں ہو تم مومن لیکن تمہاری نماز حدیث کے مطابق نہیں ہے، پھر ہم آگے بات کریں گے۔ لیکن میں غیر اصولی بات نہیں کیا کرتا۔ پھر انہوں نے ہمیں لکھ کر دیا کہ مولانا احمد رضا خان بریلوی کے ماننے والے ہیں تو مسلمان، لیکن ان کی نماز حدیث کے مطابق نہیں ہے، ہم انہیں چیلنج کرتے ہیں۔ اس طرح ان سے ہم نے لکھوایا، پھر ان کے ساتھ سانگلہ ہل میں مناظرہ ہوا سن 94 میں، اور پھر وہ مناظرہ اس میں جو ان کا حشر ہوا وہ آپ نے دیکھا ہے، کیسٹیں ویڈیو آج بھی محفوظ ہیں، ہزاروں کی تعداد میں وہ کیسٹیں تقسیم ہوئی ہیں۔ تو بات یاد رکھنے والی یہ ہے کہ ان لوگوں کے ساتھ
ہمارا فرعی مسائل پر الجھنا بنتا ہی نہیں. نہ وہ ہمیں مسلمان سمجھتے ہیں، نہ ہم ایسے لوگوں کو مسلمان سمجھتے ہیں جو یہ کہیں کہ نماز کے اندر نبی کریم علیہ السلام کا خیال گدھے کے خیال سے زیادہ برا ہے. تو اس لیے پہلے مومن بنو، پھر آگے نماز شروع کرو اور نماز سنت کے مطابق ادا کرو. یہ بات ذہن میں رکھنے کے بعد اب یہ بات بھی سمجھ لیجئے کہ یہ جتنے وہابی حضرات ہیں یہ اصل میں چور ہیں. یہ فرعی مسائل زیادہ تر اختیار کرتے ہیں حضرت سیدنا امام شافعی والے. ان کے مسائل، ان کے دلائل چوری کر کے آگے بیان کرتے ہیں، اور اتنے چور ہیں گھر والے کا نام بھی نہیں لیتے. یہ بھی نہیں کہتے کہ اصل مسئلہ یہ امام شافعی نے بیان کیا تھا، ان کا نام نہیں لیتے، لیکن اصل مسائل ان کے بیان کرتے ہیں. پھر ہمیں طعنہ دیں گے. ہمارے امام یعنی فقہ حنفی کے امام سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ یہ کوفہ شہر میں پیدا ہوئے تھے. کوفے کے تھے نا. تو سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت یہ کوفے والوں کے ہاتھوں ہوئی تھی، کوفیوں کے ہاتھوں. عوام کے اندر یہ کوفے والوں کے بارے اچھا تاثر نہیں ہے، تو یہ اس تاثر کو لے کر ہمیں تانا، چلو چلو تم تو کوفی ہو، او کوفی ہو، یہ ہمیں تانا دیتے ہیں. لیکن اگر چند لوگ کسی شہر کے برے ہوں تو سارے لوگ برے تو نہیں ہوتے نا. اگر کسی شہر کے لوگ اچھے ہوں تو سارے ہی اچھے تو نہیں ہوتے نا، ان میں برے بھی تو ہوتے ہیں نا. دیکھو مکہ مدینہ شان والا ہے کہ نہیں؟ شان والا ہے، شان والا ہے. لیکن کیا مکہ شریف میں ابو جہل نہیں رہتا تھا؟ کیا مکہ شریف میں ابو لہب نہیں رہتا تھا؟ تو کیا ابو جہل اور ابو لہب کی وجہ سے سارے مکے والے کو گالیاں دینا شروع کر دیں گے؟ اچھا مدینہ طیبہ میں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تھے، لیکن کیا اس کے باوجود وہاں عبداللہ بن ابی نہیں رہتا تھا؟ وہاں یہودی نہیں رہتے تھے؟ وہاں منافقین نہیں رہتے تھے؟ رہتے تھے نا. وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ. محبوب کچھ مدینے والے بھی ان کے اندر منافقت کی عادت ہے. یہ اللہ خود فرما رہا ہے. مدینہ شریف کے ارد گرد جو بدو ہیں ان میں بھی کچھ منافق ہیں، کچھ مدینہ شریف میں بھی منافق رہتے ہیں. تو کیا ان منافقوں کی وجہ سے مدینہ شریف تو گالیاں دی جائیں گی؟ پتا چلا یہ فیصل آباد ہے. کیا فیصل آباد میں سارے ہی برے لوگ رہتے ہیں؟ نہیں. سارے ہی اچھے لوگ رہتے ہیں؟ نہیں. مکس لوگ ہوتے ہیں، اچھے بھی ہوتے ہیں تو برے بھی ہوتے ہیں. تو چند بروں کی وجہ سے شہر کو گالی نہیں دی جا سکتی. لیکن یہ لوگ جب کوفے کو گالی دیتے ہیں تو اتنا نہیں سمجھتے کہ یہ گالی پڑتی کہاں ہے، گالی جاتی کہاں ہے. یہ کوفہ شہر جو ہے یہ بنایا کس نے تھا، بسایا کس نے تھا؟ کوفہ شہر امیر المؤمنین امام المتقین نبی کریم علیہ السلام کے دوسرے خلیفہ راشد حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے سن 17 ہجری میں بنوایا تھا. کون سے سن میں کوفہ شہر بنا؟ سن 17 ہجری میں. کس کے حکم سے؟ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے حکم سے. حوالہ نوٹ فرما لیجئے، معجم البلدان جلد 4 صفحہ 558 بیروت کا چھپا ہوا کہ یہ کوفہ شہر حضرت عمر فاروق نے سن 17 ہجری میں بنایا تھا.
اور کوفہ شہر کو جب آپ نے بنوایا بسایا تو وہاں اچھا یہ بھی دیکھیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ کے دور میں کیپٹل دارالخلافہ کون سا شہر تھا؟ مدینہ شریف۔ حضرت عمر کے دور میں کیپٹل دارالخلافہ کون سا شہر تھا؟ مدینہ شریف۔ حضرت عثمان غنی کے دور میں کیپٹل دارالخلافہ کون سا شہر تھا؟ مدینہ شریف۔ لیکن حضرت سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم جب امیر المؤمنین بنے، سیاسی حالات کی وجہ سے انہوں نے دارالحکومت چینج کیا۔ مدینہ شریف کی بجائے کس شہر کو اپنا دارالخلافہ بنایا تھا؟ کوفے کو۔ اب امیر المومنین حضرت علی تشریف لے آئے تھے کوفہ شہر کے اندر۔ ہمیں کہا جاتا ہے کہ یہ کوفے والی نماز پڑھتے ہیں، لیکن یہ بھی تو سوچو کوفے میں نماز آئی کہاں سے تھی؟ کوفے والوں نے خود نماز کھڑی تھی یا مدینہ شریف سے آئی تھی نماز؟ یہ ذرا ٹھنڈے دل سے سوچ۔ خلیفہ کون بنے تھے؟ حضرت علی۔ کہاں تشریف لے آئے تھے؟ کوفہ کے اندر۔ چلیے 2 منٹ کے لیے ہم مان لیتے ہیں کہ کوفے کی نماز غلط تھی، تو حضرت علی نے آن کے ان کی نماز ٹھیک کرائی کہ نہیں کرائی؟ یہ سوچو، کیونکہ قرآن خلیفہ راشد کی جو نشانیاں بیان کرتا ہے وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے الذین ان مکناہم فی الارض، یہ جو میرے پیارے ہیں نا جن سے میں نے خلافت کا وعدہ کیا ہے، صحابہ سے خلافت کا اللہ نے وعدہ کیا تھا نا، اللہ فرماتا ہے ان کو جب ہم زمین میں تمکنت خلافت عطا کریں گے تو کیا کریں گے؟ اقاموا الصلاۃ، پہلا کام یہ کریں گے کہ وہاں نماز کو قائم فرمائیں گے۔ پہلا کام کیا کریں گے؟ کہ یہ نماز کو قائم فرمائیں گے۔ تو حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے پہلے بھی کوفے میں نماز پڑھی جاتی تھی، اور ہمارا کلیم یہ ہے کہ وہ نماز جو پڑھی جاتی تھی بالکل سنت کے مطابق تھی، ویسی نماز تھی جو نبی کریم علیہ السلام نے صحابہ کو پڑھائی تھی۔ چلو مان لیا کوئی غلطی تھی، تو جو غلطی رہتی تھی وہ حضرت علی نے آن کے درست کرا دی تھی، کیونکہ علی مرتضیٰ ہے نا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم۔ اچھا یہ اگر کسی محلے میں ان وہابیوں کی ایک مسجد بن جائے نا، وہاں ان کے ایک مولوی صاحب پہنچ جائیں تو 2-3 سال کے بعد بڑے فخر سے کہیں گے الحمدللہ میں آیا تو میں نے ان مشرکوں بدعتیوں کی نماز کو ٹھیک کر دیا۔ تو ایک مولوی آ کر اپنے بقول اگر ایک مولوی 15ویں صدی کا مولوی لوگوں کی نماز ٹھیک کر سکتا ہے، تو جو حسنین کے ابا تھے، فاطمہ زہرا کے شوہر تھے، علی مرتضیٰ سے ان سے نماز ٹھیک نہ ہوئی؟ تو اللہ الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور۔ 17واں پارہ سورہ حج۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یہ لوگ جو ہیں نا، جب ان کو زمین میں تمکنت ملے گی، حکومت ملے گی، تو نماز قائم کریں گے، ایک۔ دوسرا زکوٰۃ ادا کریں گے۔ تیسرا امروا بالمعروف، یہ جو خلفائے راشدین ہیں معروف کا حکم دیں گے۔ کس چیز کا حکم دیں گے؟ معروف کا۔ معروف کیا ہوتا ہے؟
جو نبی پاک کی سنت کے مطابق ہو، وہ ہوتا ہے معروف۔ آگے اللہ ارشاد فرماتا وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ، منکر سے روکیں گے۔ اور منکر کیا ہوتا ہے؟ ہر وہ چیز منکر ہے جو نبی پاک کے طریقے کے خلاف، وہ ہے منکر۔ یعنی حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے کوفے کے اندر بھی آتے ہوئے یہی 4 کام پہلے فرمائے۔ نماز کو قائم کیا، زکوٰۃ کے دینے کا آرڈر دیا، لو بھی زکوٰۃ دیا کرو۔ نبی کریم علیہ السلام کی سنت کے مطابق ہر کام کو خود بھی کیا، کرنے کا آرڈر بھی دیا، اور جو جو چیز سنت کے خلاف تھی، منکر تھی، مولا علی نے اس سے خود بھی روکا، لوگوں کو بھی رکنے کا آرڈر دیا۔ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ، تو بھئی اگر یہ نماز ہی وہاں کی درست نہیں تھی کوفے کی، تو وہ معروف تھی یا منکر؟ منکر۔ تو مولا علی کی ڈیوٹی کیا تھی؟ کہ منکر سے روکنا، منکر سے روکنا، معروف کا حکم دینا۔ پتہ چلا کوفے کے اندر جو نماز جاری ہوئی وہ ساری کی ساری مصطفیٰ پیارے کی سنت کے مطابق۔ پھر کوفے کے اندر حضرت علی سے پہلے کون آیا تھا؟ چلو یہ تو حضرت علی نہ بعد میں آئے، تو پہلے کون آیا تھا؟ کوفہ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے بنوایا تو کوفے کا معلم، کوفے کا وزیر آپ نے حضرت عبداللہ بن مسعود کو بنایا تھا۔ کن کو بنایا تھا؟ حضرت عبداللہ بن مسعود کو رضی اللہ تعالی عنہ۔ ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں جنہیں کہا جاتا ہے علامہ ابن قیم، اور یہ وہابی حضرات ان کو بڑا مانتے ہیں، اور یہ ہمارے نظریات کے عین مطابق نہیں تھے۔ ابن قیم ابن تیمیہ کے شاگرد تھے، چند مسئلوں میں انہوں نے خلاف کیا ہے، لیکن وہابی ان کو بڑا مانتے ہیں۔ انہوں نے علامہ ابن قیم نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے بارے فرمایا کہ ان کے عالم ہونے کی خبر تو خود نبی کریم علیہ السلام نے دی ہے کہ یہ عالم ہیں اس امت کے۔ وہ کہتے ہیں نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قرآن سیکھنا ہے تو 4 شخصوں سے سیکھو۔ سرکار نے ایک مرتبہ 4 آدمیوں کا نام لے کر فرمایا ہوئے لوگوں جن کو قرآن نہیں آتا، تم نے قرآن پڑھنا ہے، قرآن سیکھنا ہے تو ان 4 میں سے کسی سے سیکھو۔ وہ 4 کون ہیں؟ پہلے نمبر پر نبی کریم علیہ السلام نے نام لیا حضرت عبداللہ بن مسعود کا۔ اور قرآن سیکھنا ہے تو عبداللہ بن مسعود سے سیکھو۔ دوسرے نمبر پر نام لیا تو حضرت ابی بن کعب کا۔ تیسرے نمبر پر نام لیا تو حضرت سالم کا جو ابو حذیفہ کے مولا ہے۔ چوتھے نمبر پر نبی کریم علیہ السلام نے نام لیا تو حضرت معاذ بن جبل کا نام لیا۔ فرمایا قرآن سیکھنا ہے تو ان 4 سے سیکھا کرو۔ لیکن ان 4 میں بھی پہلے نمبر پر نام کس کا لیا؟ حضرت عبداللہ بن مسعود کا رضی اللہ تعالی عنہ۔ ایک مرتبہ کوفے والے حضرت عمر فاروق کے دربار میں آئے۔ اسی وقت شام کے علاقہ کے لوگ بھی حضرت عمر کے پاس آئے۔ حضرت عمر فاروق نے کوفے والوں کو بھی انعام دیا، شام والوں کو بھی انعام دیا، دونوں کو انعام و اکرام سے نوازا، لیکن شامیوں کو کچھ زیادہ انعام دیا۔ کوفیوں کو شامیوں کی نسبت تھوڑا انعام دیا۔ کوفیوں نے کیا اعتراض
کہ حضرت جی آپ نے ہمیں شامیوں کی نسبت تھوڑے پیسے دیے؟ حضرت عمر فاروق نے ارشاد فرمایا پیسوں کو تم نے دیکھا لیکن وہ فضیلت تم نے نہیں دیکھی جو میں نے عبداللہ بن مسعود کو تمہیں دے کر عطا کی تھی۔ وہ شامی دور کے ہیں، تم قریب کے ہو۔ مدینہ شریف سے کوفہ نسبتاً قریب ہے، ملک شام نسبتاً دور ہے۔ فرمایا ایک تے انہاں دا پینڈا چوک ہے، سفر ان کا دور کا ہے، دوسرا تم نے پیسوں کو دیکھا ہے تو عبداللہ بن مسعود کو نہیں دیکھا۔ حضرت عمر فاروق نے ارشاد فرمایا کہ نبی کریم علیہ السلام پر جو کچھ اترا سب سے زیادہ جاننے والا حضرت عبداللہ بن مسعود ہے۔ سرکار پر جو قرآن اترا ہے نا، جو اللہ نے نازل فرمایا ہے، اس کے سب سے زیادہ جاننے والے کون ہیں؟ عبداللہ بن مسعود۔ یہ علامہ ابن قیم ہی نقل کر رہے ہیں۔ دوسرے صحابی حضرت ابو موسیٰ اشعری پاس بیٹھے ہوئے، یہ فرمایا عقبہ بن عمر نے کہ سرکار پر جو کچھ اترا سب سے زیادہ جاننے والے عبداللہ بن مسعود ہیں۔ یہ بات سن کر حضرت ابو موسیٰ اشعری بولے، کہنے لگے جی تم نے بالکل ٹھیک کہا۔ کیوں؟ یہ عبداللہ بن مسعود وہ ہیں کہ جب ہم نہیں سن رہے ہوتے تھے عبداللہ بن مسعود سن رہے ہوتے تھے۔ جہاں سرکار کے ساتھ ہم نہیں جا سکتے تھے عبداللہ بن مسعود وہاں چلے جاتے تھے۔ جہاں ہم نہیں ہوتے تھے سرکار کے پاس عبداللہ بن مسعود وہاں ہوتے تھے۔ یہ حضرت ابو موسیٰ اشعری نے فرمایا واقعی تم نے سچ کہا کہ قرآن کو سب سے زیادہ جاننے والے ہیں تو عبداللہ بن مسعود۔ اچھا، اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ یہ واقعی باقی سب صحابہ سے جان، لوگ اپنے ہانیاں دا اعتبار کر دیں نا، اپنے ہمجولیوں کا، بھئی ہم سب میں سے زیادہ۔ ویسے ابو بکر صدیق سب سے زیادہ جاننے والے تھے، حضرت علی سب سے زیادہ جاننے والے تھے، عمر فاروق سب سے، لیکن باقی حضرات میں سب سے زیادہ جاننے والے کون تھے؟ حضرت عبداللہ بن مسعود۔ خود حضرت عبداللہ بن مسعود نے ارشاد فرمایا جو بھی سورت نازل ہوئی میں جانتا ہوں کس کے بارے میں اتری، اگر میرے علم میں کتاب اللہ کو مجھ سے زیادہ جاننے والا کوئی ہوتا، خواہ کتنی دور کیوں نہ ہوتا، میں ضرور اس سے جا کے ملتا اور میں جا کر اس سے اللہ کے دین کو حاصل کر لیتا۔ یہاں سے ایک بات کا علم ہوا، عبداللہ بن مسعود کیا فرماتے ہیں، اگر مجھے پتا ہوتا نا کہ فلاں صورت کے بارے میں مجھ سے زیادہ دوسرا جانتا ہے تو پھر میں گھر نہ بیٹھا رہتا، اس کی خدمت میں حاضری دیتا، اس کی خدمت میں حاضری دے کر اس سے علم حاصل کرتا، اس صورت کے متعلق معلومات حاصل کرتا، بھی اس کے پاس زیادہ علم ہے۔ تو پتہ کیا چلا، ہمیں بھی شرمانا نہیں چاہیے۔ ہم جو مولوی بن جایا کرتے ہیں نا، پھر شرم کرنے لگ جاتے ہیں، ہائے میں فلانے کو کیوں پوچھا، لوگ کی کہیں گے۔ نہیں، یہ تو علم نبیوں کی میراث ہے، جہاں سے بھی ملے علم حاصل کرنا چاہیے۔ صحابی رسول فرماتے ہیں اگر مجھے پتا چل جاتا کہ فلاں صورت کا علم فلاں دوسرے کے پاس زیادہ ہے، میں ضرور چل کر اس کے پاس جاتا اور جا کے اس سے علم حاصل کر لیتا۔ حضرت عبداللہ بن وہب فرماتے ہیں کہ میں حضرت عمر کے پاس بیٹھا ہوا تھا تو دیکھا حضرت عبداللہ بن مسعود آ گئے۔ کس کے پاس؟ حضرت عمر کے پاس۔ ان کے قریب گئے، پھر حضرت عمر نے سر جھکا کر عبداللہ بن مسعود سے کچھ باتیں کی۔ حضرت عمر واپس آ گئے، عبداللہ بن مسعود کے پاس گئے، سر جھکایا، کچھ باتیں کی، واپس آ گئے۔ واپس آ کے فرمانے لگے یہ تو علم کا بھرا ہوا برتن ہے۔ عبداللہ بن مسعود کیا ہے؟ علم کا بھرا ہوا برتن ہے۔ حضرت ابراہیم نخعی بڑے جلیل القدر تابعی تھے رضی اللہ تعالی عنہ۔
ابراہیم نخعی بہت بڑے عالم تھے، تابعی تھے، مفتی تھے، اپنے علاقے میں فتویٰ دیا کرتے تھے۔ جب کسی مسئلے میں فتویٰ دینے لگتے تو صحابہ کرام کے اقوال کو تلاش کیا کرتے تھے، صحابہ کرام نے اس میں کیا فرمایا ہے۔ قرآن پاک دیکھتے، حدیث پاک دیکھتے، پھر صحابہ کرام کے اقوال کو دیکھا کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم نخعی کو حضرت عمر اور حضرت عبداللہ کی بات اگر مل جایا کرتی تو دونوں کی بات کے برابر کسی کی بات کو نہیں سمجھا کرتے تھے۔ ابراہیم نخعی کی عادت یہ تھی، حضرت عمر فاروق اور حضرت عبداللہ بن مسعود جب کسی مسئلے میں متفق ہو جاتے، ان کی بات مل جاتی تو فرما دیا کرتے تھے کہ بس بھائی بس، جب ان کی بات مل گئی تو ان کی بات بہت بڑی بات ہے، میں انہی کے قول کے مطابق اپنا فتویٰ دیتا ہوں۔ اور اگر حضرت عمر اور حضرت عبداللہ بن مسعود کے اقوال میں کبھی اختلاف ہو جاتا تو امام ابراہیم نخعی اس اختلاف کے وقت حضرت عمر کی بجائے حضرت عبداللہ بن مسعود کے قول پر فتویٰ دیا کرتے تھے۔ یعنی عبداللہ بن مسعود کوئی معمولی صحابی نہیں تھے، نبی کریم علیہ السلام نے خود فرمایا تھا، یارو اگر تم نے قرآن سیکھنا ہے تو میرے عبداللہ بن مسعود سے قرآن سیکھا کرو۔ اور تابعین اور صحابہ کی عادت کیا تھی کہ عبداللہ بن مسعود کو بڑی ترجیح دیا کرتے تھے۔ اور یہ عبداللہ بن مسعود کوفے میں استاد بن کے آئے تھے، نماز انہوں نے سکھائی تھی، اور پھر ان کی نماز پر آ کے مہر کس نے لگائی تھی؟ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے۔ ایک اور صحابی ہیں حضرت سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ، یہ بھی صحابی ہیں، اور فرمایا کرتے تھے کہ میں اگر عبداللہ بن مسعود کے پاس ایک نشست کر لوں، ایک مرتبہ مل لوں، تو پتہ میرے دل میں کیا آتا ہے؟ میرے دل میں یہ آتا ہے کہ اگر میں پورا 1 سال نیکیاں کماتا رہتا تو مجھے اتنا ثواب کبھی نہ ملتا جتنا عبداللہ بن مسعود کے ساتھ ایک نشست کرنے سے مجھے ثواب ملے گا۔ یعنی عبداللہ بن مسعود کے بارے صحابہ کرام کی رائے ہے۔ یہ ساری باتیں کون نقل کر رہے ہیں؟ علامہ ابن قیم اعلام الموقعین میں، جس کا اردو ترجمہ بھی دین محمدی کے نام سے عام ملتا ہے۔ اب ترمذی شریف سن لیجئے، ترمذی شریف میں حضرت عبداللہ بن مسعود کے بارے کیا تاثرات بیان کیے گئے، ذرا محبت سے ترمذی شریف میں حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے چند مناقب بیان کیے گئے ہیں، ان میں سے چند میں عرض کرتا ہوں۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، میرے بعد ابو بکر و عمر کی پیروی کرنا، عمار کی خصلت کو اختیار کرنا۔ کس کی پیروی کرنا؟ ابو بکر کی، عمر کی۔ کس کی خصلت اختیار کرنا؟ عمار بن یاسر کی۔ اور نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، میرے بعد عبداللہ بن مسعود کی نصیحت و وصیت پر مضبوطی سے عمل کرنا۔ واہ عبداللہ بن مسعود، تیری عظمتوں کے قربان جائیں آمینہ کا لال، رب کا لاڈلا محبوب تیری عظمت بیان کرتے ہوئے ہمیں آرڈر دیتا ہے، میرے بعد عبداللہ بن مسعود کی نصیحت و وصیت پر مضبوطی سے عمل کرنا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، یہ بھی صحابی رسول ہے، فرماتے ہیں کہ ہم آئے تھے یمن سے۔ یہ کہاں سے آئے تھے؟ یمن سے۔ فرماتے ہیں کہ میں اور میرا بھائی جب یمن سے آئے نا
تو کافی دنوں تک سمجھتے رہے کہ عبداللہ بن مسعود نبی کریم علیہ السلام کی اہل بیت کے افراد میں سے ایک فرد ہے۔ گھر کے اندر اتنا آنا جانا تھا، اتنی آمد و رفت تھی کہ فرماتے ہیں ہم سمجھتے تھے عبداللہ بن مسعود نبی کریم علیہ السلام کی اہل بیت کے افراد میں سے ایک ہیں۔ اور امام ترمذی آگے لکھ کر فرماتے ہیں ھذا حدیث حسن صحیح، یہ حضرت عبداللہ بن مسعود کے بارے ارشادات بالکل صحیح ہیں، حدیث حسن بھی ہے، صحیح بھی ہے۔ ایک اور بزرگ ہیں جن کا نام ہے عبد الرحمن بن یزید، یہ تابعی ہے، یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ہم حاضر ہوئے حضرت حذیفہ بن یمان کے پاس رضی اللہ عنہ، اور ان سے پوچھا کہ جناب ہمیں یہ بتائیے کہ نبی کریم علیہ السلام کی سیرت مطہرہ اور چال چلن میں سب سے زیادہ کون شخص سرکار کے قریب ہے، یا یوں کہہ لیجیے سرکار کی سیرت اور چال چلن کس شخص میں سب سے زیادہ پایا جاتا ہے، تاکہ ہم اس شخص سے دین سیکھیں اور نبی کریم علیہ السلام کی حدیثیں سنیں۔ حضرت حذیفہ بن یمان نے ارشاد فرمایا حضرت عبداللہ بن مسعود نبی کریم علیہ السلام کی سیرت و خصلت کے سب سے زیادہ قریب، وہ تو نبی کریم علیہ السلام کے ان حالات کو بھی جانتے ہیں جو گھر میں گزرتے تھے، سرکار کے پوشیدہ حالات کو بھی عبداللہ بن مسعود بخوبی جانتے ہیں۔ اور آگے کیا فرمایا ترمذی